ایک آل رسول کی بارگاہ میں تشریف فرما. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اور دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا صاحب سجادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید نور میاں صاحب کو کہ جنہوں نے اس عرس مبارک کی تقریب سعید کے عظیم موقع پر ملک و ملت کے نام پر خطبہ اور شورا کو بلایا اور ہمیں اور آپ کو سننے اور سنانے کا موقع دیا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. بڑی اچھی نعتیں آپ نے شورائے کرام سے سماعت کروائی. شاعر اہل سنت حضرت وسیم اظہر صاحب ایک اچھا کلام آپ کو سنا رہے تھے. وہی نقیب اہل سنت حضرت مولانا محمد حسن صاحب نوری جو آپ کو ایک نہیں کئی درجن شعر سنا چکے. مگر آپ جب نہیں بول رہے ہیں اور یہ بار بار آپ پر پریشر ڈال رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اتر پردیش کی سرکار بدل چکی ہے. پہلے جب آئے تھے تو نقشہ کچھ اور تھا, ستا اپنی تھی. مگر جب سے پریورتن ہوا ہے, سرکار بدلی اور کتنی بندیوں کا سامنا مسلمان کو کرنا پڑا, کبھی نوٹ بندی کبھی گوشت بندی, تو اب جلسوں سے سبحان اللہ رخصت ہو گئی. اسی لیے آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں. مگر میرے بھائی یاد رکھنا, ابھی ہمارے نقیب اہل سنت نے کہا کہ یہ بھارت ہے, اور ہم بھی پورے ملک میں یہ ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں یہ بھارت, یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں, یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں, یہ ہمارے خواجہ پاک کا ہے. اور اس بھارت میں, اس ہندوستان میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرے خواجہ نے جب بڑے بڑے جوگیوں کو سیدھا کر دیا تھا, اب بھی نہیں آ رہی سمجھ میں, اس ہندوستان میں میرے خواجہ نے بڑے بڑے جوگیوں کو سیدھا کر دیا, تو پھر یوگی جی کی کیا اوقات, کیا بات, یہ بھی بہت جلد سیدھے ہونے والے ہیں. نبی حضور محسن ملت خطیب ہندوستان حضرت علامہ سید محمد ناصر میاں صاحب نے شروع میں بڑا اچھا قیمتی پیغام دیا تھا. آپ کی بھی ضرورت تھی, ادھر بڑا اچھا پیغام دیا تھا, اور مسلکی اعلیٰ حضرت کے تعلق سے حقیقت یہ ہے مسلمانوں, اعلیٰ حضرت کون, اعلیٰ حضرت اب حضرت ہلکی پھلکی سبحان اللہ ہو ہی جائے, کون اعلیٰ حضرت, وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے پوری دنیا کے نباہوں اور راجاؤں کی ٹھوکر ماری تھی, اور ٹھوکر مار کے کہا تھا کہ کروں مرد اہل دبل رضا. کیا بات ہے, کروں مرد اہل دبل رضا, بڑے اس بلا میں میری بلا. کیا بات ہے, میں گدا ہوں اپنے قریب کا, تین بار حضرت
دوسرا بھی یہاں تشریف فرما ہے جناب آدم صاحب، ایک اچھے شاعر قاری محمد شاہد صاحب، مولانا نذیر رضا صاحب یہ اچھے شاعر ہیں، اور آپ بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہو۔ شاعری میں پہلے مطلع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں مطلع آتا ہے۔ کوئی بھی شاعر ایک حسن مطلع، دو حسن مطلع کہہ سکتا ہے۔ جگر مراد آبادی بہت بڑے شاعر تھے جنہوں نے 8 حسن مطلع کہے تھے، مگر جب بریلی کے اعلیٰ حضرت کا قلم چلا تھا، جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تھا اور قصیدہ نور لکھا تھا، تو خدا کی قسم جگر مراد آبادی کو بھی جگر تھامنا پڑ گیا تھا۔ 48 حسن مطلع کہے تھے، اسی پر تضمین کے چند پد آپ کو سناؤں، انشاءاللہ آپ بھرپور طریقے سے استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ، اب ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جسم پر پھولوں کے ہے رنگین لبادہ نور کا، جسم پر پھولوں کے ہے رنگین لبادہ نور کا، خوش گلو طاہر کے لب پہ ہے ترانہ نور کا، مصطفیٰ کا شہر ہے یا کوئی بکا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، میں نور کا آیا ہے تارا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، تجدید برقرار اعلیٰ حضرت حضرت علامہ نسیم اختر صاحب مصباحی، نعرہ تکبیر۔ ذرہ ذرہ نور کا ہے، تنکا تنکا نور کا، ذرا بوجھا سبحان اللہ۔ ایک مولانا صاحب کو ایک شیخ صاحب مل گئے چندہ دینے والے، مولانا بڑے خوشبو رمضان کا مہینہ، تو جانتے ہو شیخ صاحب بولے میری شوق پہ آئیے، دکان پہ آئیے، تو مولانا بڑے مسکرا کے بولے شیخ صاحب دکان کہاں ہے؟ تو بولے بس مسجد کے سامنے۔ تو مولانا مجھے نہیں بتایا کون سا شہر، کون سا ضلع، کون سا قصبہ، کون سا گاؤں، بس یہی بتایا کہ مسجد کے سامنے۔ مولانا بولے پھر سے بتائیے کہاں ہے آپ کی دکان؟ بولے مسجد کے سامنے۔ تو مولانا بولے پھر یہ مسجد کہاں ہے؟ بولے میری دکان کے سامنے۔ اب مولانا کو چکر میں، ارے بولے بھائی شیخ صاحب بتائیے آپ کی شوق کہاں ہے؟ بولے میں نے بتایا نہیں مسجد کے سامنے۔ تو بڑے غصے میں بولے پھر یہ مسجد کہاں ہے؟ بولے میری دکان کے سامنے۔ تو پھر بڑے غصے میں بولے یہ دونوں کہاں ہیں؟ بولے آمنے سامنے۔ اب ذرا دور سے ہو جائے سبحان اللہ۔ ذرہ ذرہ نور کا ہے، ذرہ ذرہ نور کا ہے، تنکا تنکا نور کا، ان کے جلووں نے کیا تقسیم صدقہ نور کا، ڈالی ڈالی نور کی ہے، گنجا گنجا نور کا، ارے باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا،
وہ سماعت فرمائیے اور اللہ کو دیکھیے محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضرت شبیل و شبر ہے اساسہ نور کا. حضرت شبیل و شبر ہے اساسہ نور کا. اصغر و اکبر کے سر پر ہے امامہ نور کا. حضرت شبیل و شبر ہے اساسہ نور کا. اصغر و اکبر کے سر پہ ہے امامہ نور کا. ارے خان باتا نور کا, کلبہ قبیلہ نور کا. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نور تیرا سب گھرانہ نور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, تبلیغ پر کرانے اعلیٰ حضرت, سادات کرام حضرت علامہ نسیم اختر صاحب مصباحی عرف جیلانی. اور آگے پیچھے انگلیوں کو ہے پھراتے مہد میں. آگے پیچھے انگلیوں کو ہے پھراتے مہد میں, ہے حکومت چاند پر یہ بتاتے مہد میں. مصطفیٰ شان نبوت ہے دکھاتے مہد میں. ارے چاند چھپ جاتا ادھر, انگلی اٹھاتے مہد میں. چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضرات فتح و شورا کی لمبی تعداد. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حسن صاحب قادری جیلانی تشریف فرما ہے. ان کا عظیم خطاب آپ کو سننا ہے. چند باتیں عرض کروں گا, مسلمانوں دل کی تختی پر لکھ کے لے جانا. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. یاد رکھنا انسانی تاریخ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر دور میں, ہر زمانے پہ جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا, گناہ پھیلے, جب بھی سجدے آوارہ ہوئے, پیشانیوں کا وقار رکا, جب بھی انسان کی پیشانی خدا قدیر و جبار کے آگے جھکنے کی بجائے خواہشات نفس کے سامنے جھکی, جب بھی بیواؤں کی آہیں بلند ہوئی اور مجبوروں کے نعرے باغے اجابت الہی کو کھٹکھٹانے لگے, تو پروردگار عالم نے کسی پیغمبر کو مبعوث فرمایا. اور یہ یاد رکھنا, پیغمبر یہ ظلم کی ابتدا میں نہیں آتا, ظلم کی انتہا میں تشریف لاتا. یعنی جب ظلم اپنے شباب پر ہوتا ہے, پروردگار عالم کسی پیغمبر کو مبعوث فرماتا ہے. اور یاد رکھنا ظلم کے ماحول میں دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں. ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو ظلم کرتی ہے اور ظلم کا احساس بھی رکھتی ہے. جب تک قوموں کے اندر ظلم کے ساتھ ظلم کا احساس رہا, برائیوں کے ساتھ برائیوں کا احساس رہا, بدکرداریوں کے ساتھ بدکرداریوں کا احساس بھی موجود رہا, تب تک اللہ کا کوئی پیغمبر جلوہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا احساس خود اس کی رہنمائی کر دیتا ہے. مثلا کسی نے مجھ سے اپنے ناکردہ سجدے کی شکایت کی کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میں روزے نہیں رکھتا, میں زکات نہیں دیتا, مگر جب بھی اسے اپنے اس ناکردہ سجدے کا خیال آئے گا تو خدا کی قسم اس کی پیشانی میں ہزاروں سجدے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. انسان کا احساس اگر زندہ ہے, اس کا شعور اگر زندہ ہے, تو اس پر طاقت آ جانے کے امکان موجود ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کا پیغمبر احساس کی زندگی کے ساتھ جب اگر نہیں ہوتا, مگر تاریخ کا وہ لمحہ کتنا خطرناک ہوگا. ظلم تو موجود ہو مگر ظلم کا احساس نہ ہو جائے, گناہ تو موجود ہو مگر گناہ کا احساس نہ ہو جائے, تو اللہ کا
انسانوں کو احساس کا آبگینہ دینے کے لیے جب اگر ہوتا ہے، احساس کی دولت سے بخشنے کے لیے آتا ہے، ہمیں ہے خوف کہ تیرے زندہ کہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبادت ہے تیرے جینے کی۔ میں قبل تاریخ کے جانور کا تذکرہ کروں مسلمانوں، جسے لوگ لطیفہ کہتے ہیں، مگر وہ لطیفہ جو اپنے پہلو میں ہزاروں درد پوشیدہ رکھتا ہو اسے لطیفہ نہیں کہتے، بلکہ احساس کو آئینہ دکھانا کہتے ہیں۔ کبھی ماقبل تاریخ میں جب سے تاریخ اعظم مرتب ہوئی، جب سے قوموں کا عظیم ریکارڈ موجود رہا، اس سے پہلے کی تاریخ کو ماقبل تاریخ کا زمانہ کہتے ہیں، پتھروں کا زمانہ، جہالت کا زمانہ، عدم لاشعوری کا زمانہ۔ اس زمانے میں ایک جانور ہوتا تھا جسے تاریخ نے ڈائناسور کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ بہت بڑا جانور تھا، اتنا بڑا جانور کہ سارے جانور خوف کے مارے بھاگتے تھے۔ ہاتھی سے بڑا جانور تھا، اتنا بڑا جانور، مگر زندگی بھر کھاتا تھا، اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور بھر جاتا تھا تو چین کی نیند سو جاتا تھا۔ اس کی زندگی میں کھانے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، مگر جانتے ہو اتنا بڑا جانور جہاں بیٹھ جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ سارے جانور خوف کے مارے بھاگتے تھے، اور اتنا بڑا پیٹ کہ زندگی بھر کھاتا تھا، اب بلند اس کا پیٹ نہیں بھرتا، بھر جاتا تو چین کی نیند سو جاتا۔ زندگی میں کھانے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، مگر جانتے ہو ان سب باتوں کے باوجود وہ اتنا بڑا بے حس تھا، اتنا بے حس تھا کہ اگر اس کی دم پہ مارا جاتا تو تمام درد کا پتہ چلنے میں اسے 7 سیکنڈ لگتے تھے، تب سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی مجھے مار رہا ہے۔ یعنی اتنا بڑا جانور، سارے جانور خوف کے مارے بھاگتے تھے، اتنا بڑا پیٹ کی زندگی بھر کھائے، پیٹ نہیں بھرتا تھا، بھرنے کے بعد چین کی نیند سو جاتا، اور بے حسی کا یہ عالم کہ اگر اسے مارا جائے تو درد کا پتہ چلنے میں 7 سیکنڈ لگتے تھے۔ نتیجہ جانتے ہو کیا نکلا؟ ایک دن سارے جانوروں نے اسے دم کی طرف سے، پونچھ کی طرف سے جو کھانا شروع کیا، گردن تک کھا گئے۔ اس کے بعد اسے پتا چلا کہ کوئی مجھے کھا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ باہر جانوروں کا نسخہ بن گیا، اور جو احساس کرنے والے جانور تھے وہ زمین پر زندہ رہے، اور جو احساس کرنے جانور تھا وہ تاریخ کے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، ہسٹری نے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ میں کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، وہ جانور کی زندگی ہو یا قوموں کی زندگی ہو، ملت کی زندگی ہو یا دیشت کی زندگی ہو، اگر احساس موجود ہے تو زندہ رہنے کا حق ہے، اگر احساس موجود نہیں ہے تو یہ قومیں بھی مٹ جائیں گی، یہ افراد بھی مٹ جائیں گے۔ اس جانور کی زندگی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ آج ہماری زندگی کھانا پوری کا نام نہیں، ہم کھاتے ہیں یا سوتے ہیں، نہ ہمیں قومی درد ہے نہ ملی وسائل کا درد ہے، ہمارے آقا کٹ رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہمارے ضربے لگ رہی ہیں، ہم اسے اپنے دل تک محسوس نہیں کرتے۔ میں کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہمیں زندہ رہنا ہوگا تو احساس کی دولت کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا، اس لیے کہ وہ قومیں زندہ نہیں رہتی جن سے احساس کی دولت چھین لی جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہر دور میں جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا، گناہ پھیلے، جب بھی سچے ہمارا ہوئے پریشانیوں کا کار لٹا، تو اللہ کا کوئی پیغمبر جب اگر ہو کر انسانوں کو حضرت انسانی سے آشنا کر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ایک یہ اعلان کرتے ہوئے، آخری نبی کا اعلان کرتے ہوئے، آخری پیغمبر کا اعلان کرتے ہوئے، اس کے بعد ہم سب کے آقا سرور کونین جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس اعلان کے ساتھ آئے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہ سنو اے نامدارو سنو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قادیانی ٹھوکر مار کے کہتا ہے کہ مصباحی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی دنیا میں ظلم پھیلتا ہے تو پیغمبر در بغیر ہوتا ہے، جب بھی برائیاں بڑھتی ہیں تو پیغمبر در بغیر ہوتا ہے، جب بھی بے حیائیاں بڑھتی ہیں تو پیغمبر در بغیر ہوتا ہے۔ کیا آج
دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا دنیا سے لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا آج بھی پریشانیوں کا وقار نہیں لوٹا جا رہا ہے؟ کیا آج بھی کھیتوں کی حیات فروخت نہیں کی جا رہی ہے؟ اگر ظلم آج بھی موجود ہے تو پیغمبر کو آج بھی آنا چاہیے، نبی کو آج بھی آنا چاہیے۔ میں کرنا چاہوں گا مسلمانوں وہ قادیانی ہو یا دوسرے ملک کے خط میں نبوت ہو، انہوں نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں کی نبوت کے سر کو محسوس نہیں کیا، اور انبیاء کرام آئے تو اس وقار کے ساتھ نہیں، اس چمکنت کے ساتھ نہیں، اس وجاہت کے ساتھ نہیں، جس طرح سرور کونین تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تشریف لائے اور انبیاء کرام آئے تو پروردگار عالم نے ان کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، توریت کا ذمہ نہیں لیا، انجیل کا ذمہ نہیں لیا، زبور کا ذمہ نہیں لیا، اور جب سرور کونین اس دنیا میں آئے تو ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہمیں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ مسلمانوں جو میں سے جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں لڑکا رہی ہے، مگر یاد رکھنا زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، مگر ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان جیلانی، عرس جیلانی، سرزمین شیوا شریف، علماء اہل سنت، حضرت علامہ نسیم اختر صاحب اصباحی، نعرہ تکبیر۔ توجہ رکھیے گا مسلمانوں، جو یہ کہا جاتا ہے اسلامی قانون میں چینجنگ کی بات کی جا سکتی ہے تو یاد رکھنا مسلمان مار تو سکتا ہے مگر مومن اللہ کو آنکھ نہیں آنے دے سکتا، مسلم پرسن اللہ کے ہاتھ نہیں آنے دے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کتنی تاکید ایک جگہ لا کے جمع کر دی، اور کرنا مسلمانوں کے اِنَّا بلا شبہ ہم نے یقیناً ہمیں نے نزلنا تنزیل کے بعد سے ہمیں نے نازل کیا، لفظ کو انڈیفرنٹ قرار دیا، اور بھائینا تو یقیناً ہمیں نے لام کی تاکید ہے، لحافظون یقیناً ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ بے شک کہتا ہوں یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ قرآن عظیم کے لیے یہ اہتمام، اور کتابوں کے لیے کیوں نہیں کیا گیا؟ توریت کے لیے کیوں نہیں کیا گیا؟ زبور کے لیے کیوں نہیں کیا گیا؟ انجیل کے لیے کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان تھا کہ تم بدل ڈالو زبور کو، اس کے بعد توریت آنے والی ہے، بدل ڈالو توریت کو، اس کے بعد زبور آنے والی ہے، بدل ڈالو زبور کو، اس کے بعد انجیل آنے والی ہے، بدل ڈالو انجیل کو، اس کے بعد قرآن آنے والا ہے، مگر میں قرآن کو نہ بدلنے دوں گا، اس لیے اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی کتاب آنے والی ہے۔ قرآن کو نہ بدلنے دوں گا، قرآن کے الفاظ کو نہ بدلنے دوں گا، قرآن کے معنی کو نہ بدلنے دوں گا۔ اور کتنا عظیم اہتمام کیا مسلمانوں اس کتاب کی حفاظت کا کہ توریت کو تختیوں پہ لکھا گیا، انجیل کو چمڑوں پہ لکھا گیا، زبور کو کاغذوں پہ لکھا گیا، ہزاروں صدیاں گزر گئی، مگر قرآن عظیم کا یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ جسے نہ صرف تختیوں پہ لکھا گیا، نہ صرف چمڑوں پہ لکھا گیا، بلکہ اول سے لے کے آج تک انسانی دلوں پہ لکھا گیا ہے کہ تم کتابوں کو جلا سکتے ہو مگر انسانی دلوں کو نہیں جلا سکتے ہو۔ جب تک دنیا میں ایک بھی حافظ قرآن موجود ہے اللہ کا کلام اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ حاضر رہے گا۔ بے شک اتنا عظیم اہتمام کیا اسلام کو آئندہ نسلوں میں منتقل کرنے کا۔ کتاب بدلتی گئی ہوتی، نئے نبی کی ضرورت پڑتی، نبی کی زندگی موجود نہ ہوتی تو نئے نبی کی ضرورت پڑتی۔ کتاب بھی موجود، نبی کی زندگی بھی موجود، نئے نبی کی ضرورت نہیں، مگر فرق سے کتنا ہے۔ اور انبیاء کرام کے ماننے والوں کو یہ اجازت نہیں دی گئی میرے نبی کے مشن کو لے کے آگے بڑھے، قانون کو لے کے آگے بڑھے، مگر سرور
اسلام کا شک پیدا ہو، جو قرآن کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرے، حرام کو حلال نہ کر دے، حلال کو حرام نہ کر دے، اس لیے کہ میرے نبی نے پوری زندگی حلت و حرمت کا قانون پیش کیا تھا، بدل اس لیے پیش آیا تھا تاکہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہا جا سکے، خیبر اس لیے پیش آیا تھا تاکہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہا جا سکے، خندق اس لیے پیش آیا تھا تاکہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہا جا سکے۔ حلت و حرمت کا وہ مقدس ترین قانون تھا، آج کے ہمارے اسلام کی اہلیات کی روح ہے، آج کے ہمارے معاشرے کی پریت ہے، تو قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا تھا اگر ہاں کوئی یزید فرید نام کا شخص اسلام کے حلت و حرمت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے انداز وقت پر ہر دور میں حسین اعظم کی قربانیوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں، شہادتوں کی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ پہلی مرتبہ ابو بکر صدیق کے بعد، عمر فاروق کے بعد، عثمان غنی کے بعد، علی مرتضیٰ کے بعد، حسن مجتبیٰ کے بعد ایک ایسا شخص آیا جس کی دیانت معتبر نہیں، جس کی صداقت معتبر نہیں، جس کی طبیعت معتبر نہیں، جو طبیعت میں جب کسی دیری نہیں رکھتا تھا۔ اب یہ خطرہ پیدا ہوا کہیں یہ اسلام کے علت و حرمت کے قانون کو نہ بدل دے، کہیں یہ حرام کو حلال نہ کر دے، حلال کو حرام نہ کر دے۔ امام حسین نے کربلا کی زمین پر اپنی جان دے کر کے خاتم النبیین کے کردار کو زندہ کر دیا، روشن کر دیا اور کہا سنو، جب بھی میرا پہلا قطرہ خون اس زمین پر اللہ کی امانت بن کر وصیت ہوگا تو دنیا یزید کو پہچان لے گی کہ یہ ابو بکر کے مسلح کے وارث نہیں، یہ عمر کے مسلح کے وارث نہیں، یہ عثمان کے مسلح کے وارث نہیں، یہ علی کے مسلح کے وارث نہیں۔ جو اہل رسول کا نہ ہو سکا وہ قانون رسول کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ آ مگر قرآن۔ اور ایک آخری بات بتاؤ مسلمانوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج جو دور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دور بار بار اس بھارت میں آیا ہے، مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ آج یہ ظلم و زیادتی، یہ ناانصافی کوئی نئی بات نہیں۔ اسی بھارت میں انگریزی حکومت کے دور کی بات بتاؤں، وہ تن کے دور من کے کالے انگریز جب اس بھارت کا حکومت کر رہے تھے، انگریزی سامراج، انگریزی شاسن اس بھارت کی زمین پر، تو اسی ہندوستان میں ایک شہر ہے جو ہمارے اتر پردیش کا ضلع جونپور، جسے شیعہ ہند کہتے ہیں، اسی جونپور کا ایک قصبہ مچھلی شہر ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، مچھلی شہر نام کا یہ قصبہ، وہاں کے زندہ دل سنی مسلمان، چھوٹی سی مسجد تھی، آبادی بڑی تھی تو مسجد کو بڑا کر رہے، بڑے پیمانے پر بنا رہے تھے۔ انگریزی حکومت نے آپتی لگائی کہ مسجد نہیں بناؤ گے، اگر بناؤ گے ٹولیوں سے ڈھونڈ دیے جاؤ گے، توپوں سے اڑا دیے جاؤ گے۔ مسلمان مایوس ہو کر خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر ایک دن مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ کوئی بھی حکومت بچوں پہ ظلم نہیں کرتی ہے، اس لیے مسلمانوں نے تقریباً 150-200 بچوں کو پورے قصبے سے باہر نکالا کہ یہ سوچ کر کے دیکھتے ہیں کہ انگریزی حکومت کیا ایکشن لیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی تختے اینٹیں دے کر ان بچوں کو مسجد کی طرف بھیجا کہ دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے۔ وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اتھے اینٹیں لے کر جیسی مسجد کی طرف گئے، ظالموں نے توپوں میں گولے ڈالے، گولے ڈالے گئے، مسجد بھی شہید ہو گئی اور مسجد کے ملبے میں دب کر وہ تقریباً 150-200 بچے بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے ہمت کر کے ملبے سے بچوں کو باہر نکالا، سب جاں ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ مسلمانوں نے جلدی جلدی بچوں کو باہر نکالا، چھوٹا سا قبرستان تھا قصبے کا، قبریں کھودی گئی جلدی جلدی، ایک ایک قبر میں 5-5 10 بچوں کو دفن کر دیا گیا۔ بچوں کو دفن کرنے کے بعد
پڑھے لکھے مسلمان تھے، وہاں کی عدالت میں مقدمہ قائم کر دیا، چلتا رہا مقدمہ، تاریخ پہ تاریخ ہوتی رہی، سنوائی کی سنوائی ہوتی رہی۔ یاد رکھنا 3.5 مہینے گزر گئے، 3.5 مہینے کے بعد ایک دن جب سنوائی کی تاریخ پڑی، مسلمان خوش ہو کر دیکھتے ہیں کہ انگریزی حکومت کیا فیصلہ سناتی ہے۔ توجہ سے سننا مسلمانوں، جب تاریخ پڑی پورے علاقے کا مسلمان، ہندو مسلمان سکھ عیسائی، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر قاتلوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، انگریز حکومت کون سا فیصلہ سناتی ہے، اسے سننے کے لیے پورے علاقے کے لوگ وہاں کی عدالت پر پہنچ گئے۔ انگریزی حکومت کا جج عدالت کی کرسی پر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد برملا وہ جج ایک بات کہتا ہے، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کہتا ہے مسلمانوں تمہیں فیصلہ چاہیے؟ مسلمانوں نے کہا ہاں جج صاحب، یہ اڑانا ہم چاہتے ہیں، اسی لیے آئے، مقدمہ اسی لیے قائم کیا ہے، ہم فیصلہ چاہتے ہیں۔ تو جج کہتا ہے یہ بتاؤ تمہیں فیصلہ بھارت کے سنویدھان کا چاہیے یا فیصلہ تمہیں خدا کے قرآن کا چاہیے؟ بولیے زور سے سبحان اللہ۔ جج کہہ رہا ہے کہ فیصلہ چاہتے ہو تو سنویدھان کا چاہتے ہو یا خدا کے قرآن کا چاہتے ہو؟ تو مسلمانوں نے رو کر کہا ہم بھارت کے سنویدھان کو بھی مانتے ہیں، اگر آپ خدا کے قرآن کا فیصلہ کر دیں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو جج کہتا ہے کہ اگر تمہیں خدا کے قرآن کا فیصلہ چاہیے تو مجھے اس جگہ لے کے چلو جہاں تم نے ان بچوں کو دفن کیا۔ مسلمانوں نے کہا چلیے جج صاحب، قبرستان تھوڑا دور ہے۔ جج آگے آگے پیچھے پیچھے پورے علاقے کا ہندو مسلمان سکھ عیسائی جیسے ہی قبرستان میں پہنچے، جج کہتا ہے یہ بتاؤ تم نے ان بچوں کو کہاں دفن کیا ہے؟ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو، رو کر کہا مولانا قبرستان چھوٹا تھا، جگہ چھوٹی تھی، شہیدوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہم نے ایک قبر میں 5-5 10 بچوں کو دفن کیا۔ جج کہتا مجھے کوئی ایک قبر کھول کر دکھاؤ۔ مسلمانوں نے کہا یہ قبر ہماری معلومات کے مطابق اس میں 5 بچے دفن ہیں۔ جج کہتا ہے یہ مجھے دکھاؤ کھول کے۔ جلدی سے مسلمان آگے بڑھے، قبر کی مٹی ہٹائی، جو تختے وغیرہ لگائے وہ ہٹائے۔ خدا کی قسم آج کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے جیسے ہی مٹی ہٹائی گئی، تختے ہٹائے گئے، جج نے دیکھا، پورے علاقے کے مسلمانوں نے دیکھا کہ اس میں 5 بچے دفن تھے، وہ 5 بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تو جج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو پوچھتے ہوئے روتے ہوئے مسلمانوں سے بولا مسلمانوں یہ مشیت الہی ہے، جلدی سے قبر بند کر دو۔ فوراً پھر تخت لگا کے مٹی ڈال کے قبر بند کر دی گئی۔ جج کہتا ہے میرے ساتھ چلو، آگے آگے جج ہے، پیچھے پیچھے پورے علاقے کا مسلمان جیسی عدالت میں پہنچے، جج کرسی پہ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد کہتا ہے مسلمانوں بھارت کے سنویدھان کی دفعہ فلاں کے تحت یہ عدالت ہند حکم سناتی ہے کہ جتنے قاتل ہیں عدالت سب کو سزائے موت کا حکم سناتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ جج نے قلم توڑ دیا، کرسی سے اٹھنے لگا، مسلمان ویسے ہی بیٹھے رہے۔ جج کہتا ہے میں نے فیصلہ سنا دیا، اب تم لوگ یہاں بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو؟
مسلمانوں نے کہا جج صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا فیصلہ بھارت کے سنویدھان کا نہیں خدا کے قرآن کا سنائیں گے. یہ تو سنویدھان کا فیصلہ تھا جو آپ نے سنایا ہے. خدا کے قرآن کا فیصلہ آپ نے نہیں سنایا ہے. اتنا سننا تھا. تاریخ ہند گواہ ہے مسلمانوں. جب نے اتنا سنا کرسی سے اٹھنے لگا. آنکھوں میں اس کی آنکھ پہنچ کے کہتا ہے کہ مسلمانوں خدا کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ میں ابھی ابھی تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. جیسے نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہو گیا تو لوگوں نے کہا جج صاحب یہ پریورتن, یہ چینجنگ, یہ بدلاؤ آخر کیوں, یہ انقلاب تمہاری زندگی میں کیسے آیا, یہ کرانتی, یہ انقلاب تمہاری زندگی میں کیسے آیا. تو جج رو کے کہتا ہے لوگوں قرآن سے تم ہی نہیں پڑھتے, قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, تم عربی میں پڑھتے ہو, میں انگلش میں پڑھتا ہوں, مگر تم محبت میں پڑھتے ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم قرآن میں کمی نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں. میں نے کل قرآن کے دوسرے پارے کی یہ آیت پڑھی تھی کہ بنا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو. جب میں نے یہ پڑھا تو میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ جو مر جائے وہ کیسے زندہ, لیکن جب میں نے قبرستان میں جا کے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ جب بھارت کے یہ چھوٹے چھوٹے شہید زندہ ہیں جو کربلا کے شہیدوں کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان جیلانی, غوث جیلانی, حضور صاحب سجادہ سید مطلب میاں صاحب نبیہ, علماء اہل سنت حضرت علامہ نسیم اختر صاحب مصباحی. نعرہ تکبیر. میں سمجھ گیا کہ جب بھارت کے یہ چھوٹے چھوٹے شہید زندہ ہیں تو کربلا کے شہیدوں کا عالم کیا ہوگا. اس بار کا جب یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے پیدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی چولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا. یہ دنیا پکار کی کہتی ہے. بیگم شاہ باقی نے کہا تھا, بیگم شاہ کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں, غازی جعفر اقبال نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. ایک سر پہ جت اللہ, ایک سر پہ شبیری, مرحبا شہرت ابن حیدر. سر دے دیا بات نہ جانے دی, سر دے دیا بات نہ جانے دی. یہی وجہ ہے مسلمانوں. جب ہم سے ایک یونیورسٹی میں یہ سوال ہوا تھا, آخری بات کہہ رہا ہوں, جامعہ حضرت اسلام کی یونیورسٹی میں ہمارے پروفیسر نے کہا تھا مصباحی صاحب یہ تو بتاؤ دنیا میں قانون اس لیے بنتا ہے تاکہ اس میں چینجنگ ہو, بدلاؤ ہو, پریورتن ہو, مگر تم یہ کہتے ہو تمہارا قانون جو اسلام کا قانون قرآن کی شکل میں جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسا آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. میں نے کہا بے شک یہ حقیقت ہے. انہوں نے کہا دیکھو امبیڈکر نے قانون بنایا بدل گیا, پٹنی کا قانون بنا بدل گیا, امریکن لا بنا بدل گیا, تمہارا کیسا قانون ہے. میں نے کہا پروفیسر صاحب امبیڈکر نے جو قانون بنایا تھا قلم کی روشنائی سے بنایا اس لیے بدل گیا. پٹنی نے قانون بنایا قلم کی روشنائی سے بنایا اس لیے بدل گیا. امبیڈکر نے قانون بنایا قلم کی روشنائی سے بنایا اس لیے بدل گیا. مگر اسلام کا قانون یہ قیامت تک نہیں بدل سکتا, اس لیے کہ اسلام کا قانون قلم کی روشنائی سے نہیں میرے حسین کے خون کی ضروریوں سے